پروگرام ہے ہم اور ہماری ذہنی صحت، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک مختلف پروگراموں میں ہم سرسری سا ذکر کرتے رہے ہیں، لیکن آج میں چاہوں گا کہ کچھ ڈیٹیل میں اس موضوع پہ بات ہو جائے، کیونکہ یہ موضوع جو ہے یہ واقعی ایسا ہے کہ بہت ایک آپ یہ سمجھیں کہ ڈیٹیلڈ ڈسکشن کا متقاضی ہے۔ موضوع ہے روحانی علاج جو کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں، تو بہت زیادہ اگر ہم دیکھیں سب کانٹیننٹ میں تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اس کا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں، شاید اور ممالک میں بھی ہوگا روحانی علاج کے حوالے سے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم اس کو سیگریگیٹ کہاں کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ایشو آ رہا ہے یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا اعصابی ہے یا ذہنی ہے یا وہ روحانی ہے؟ اور کیا آپ کے خیال میں جو روحانی طریقہ علاج ہے وہ کوئی ایتھینٹک سورس ہے علاج کی؟ جی بیٹی صاحب، بہت شکریہ، اور تمام سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بٹی صاحب، جس شدت سے اور جس مقدار اور جس فریکوینسی سے ذہنی الجھنیں، پریشانیاں، ٹینشنز، شکوک و شبہات، غلط فہمیاں جو انسانوں کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، معاشی، معاشرتی، تعلیمی طور پر افیکٹ کرتی ہیں، اگر ان پر میں غور کروں، کیونکہ آئے دن میں ہاسپٹلز میں بھی دیکھتا ہوں، کلینکس میں بھی دیکھتا ہوں، آپ جیسے دوستوں سے بھی میں سنتا ہوں، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فیملیز کو، یعنی انڈیویجولز کو، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، اس کو تو افیکٹ کرتی ہی کرتی ہے، لیکن پوری کی پوری فیملی کو یہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر کل بھی ہاسپٹل میں میرے پاس 3-4 کیسز آئے۔ ایک کیس تھا کہ بچی بھی ہوش ہو جاتی ہے، بلکہ ایک بچی کو اس کے والد محترم لے کر آئے، کہتے ہیں یہ سر پچھلے کئی دنوں سے بچی کو 10-11 بجے کے قریب کلاس میں بے ہوش ہو جاتی ہے، ٹیچرز کو پریشانی بن جاتی ہے، ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، پھر مجھے کال کرتے ہیں، پھر میں جہاں پر بھی ہوتا ہوں مجھے جانا پڑتا ہے اور بچی کو وہاں سے کلاس سے ایویکویٹ کرنا پڑتا ہے، ریسکیو کرنا پڑتا ہے۔ اب کین یو امیجن اس بچی کی کلاس فیلوز، ٹیچر، اسکول، اس کے والد، اس کی والدہ، یعنی وہ کس اذیت سے گزر ہیں، پورا خاندان۔ پورا خاندان۔ جی، یہ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے وہ بھی ہمارے پاس کیس آتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ایک گھر کا فرد ہے، ایک بچہ ہے، ینگسٹرز ہے، یعنی مجھے بچوں اور ینگسٹرز پر خاص طور پر نہ زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی، ان کی تعلیم، ان کی پوری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، مطلب وہ اس چیزیں بہت ایڈورسلی افیکٹ ہوتی ہیں کہ جی یہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے، یہ غصہ بہت زیادہ کرتا ہے، یہ شک بہت زیادہ کرتا ہے، اور اس وجہ سے نا گھر میں مطلب ہے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آئے دن مطلب ہے وہ اس چکر میں کہ جی یہ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، فلاں نے مجھے کچھ کیا ہے، اس نے دیکھے میرے اوپر پھونک مار دیا ہے، یہ جو انہوں نے پانی اٹھا کے ایسے رکھا ہے نا، یہ انہوں نے میرے اوپر کچھ کر دیا ہے۔ صحیح۔ اس وجہ سے پہلے لوگ غصے میں آتے ہیں، پھر ایگریسو ہوتے ہیں، پھر وائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ لٹرلی میں نے کامن ایگزامپل جو میں ہاسپٹل میں اپنے کلینکس میں دیکھتا ہوں۔ صحیح ہے۔ اچھا، جو خوبصورتی کی بات ہے، ان میں سے جتنے میں کیسز دیکھتا ہوں، میں نے 2 کی مثال دی ہے، صحیح ہے۔ یہ سینکڑوں ہزاروں کے ساتھ شاید ہی کوئی فیملی ہو جس کا کوئی نہ کوئی ممبر اس طرح کی کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ صحیح۔ سب سے پہلے میں نے دیکھا ہے عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچی پر یا سایہ ہو گیا، یا اس پر نظر لگ گئی، یا یہاں پہ جس جگہ نا ہم نے گھر میں لیا ہے یا مکان لیا ہے یہاں پر کوئی چیزیں ہیں، ٹھیک۔ ان کو ہوائی چیزیں بھی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ کچھ لے کہتے ہیں یہاں پہ کوئی جن ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا، کیونکہ ہماری بچی خوبصورت تھی، ہمارا بیٹا بڑا اچھا تھا، پڑھائی میں اچھا تھا، اور یہ دیکھیں کسی نے نا حسد میں آ کر اس پر جادو کرا دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے جو سوال کیا بیسکلی اس کا بھی پورا ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ جی بسم اور اللہ۔ میں چاہوں گا کہ وہ بھی پورا شیئر کریں تاکہ آپ سچویشن کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اس بیک گراؤنڈ کا۔ شور۔
کچھ دن پہلے ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پہ کافی آج کل چل رہی ہیں. ایک بابا جی جن نگار ہیں کسی لڑکی کا, اور وہ جن کو حاضر کرتے ہیں اور وہ بھاری سی آواز ہو جاتی ہے اس بچی کی, اور وہ زیادہ تر میں دیکھا ٹین ایجر بچی ہیں جو اس طرح کے پرابلم میں آتی ہیں. جی ایسا ہی ہے, اور شہروں میں شاید کم ہے ریشو, دیہاتی علاقے میں زیادہ ہیں اس طرح کے پرابلمز. اچھا, وہ ایک پوری کنورسیشن ہے جو وہ بابا جی اس جن کے ساتھ کر رہے ہیں, جو بظاہر وہ لڑکی کی آواز ہے, وہ بول رہی ہے لیکن اس کی آواز تھوڑی چینج ہو کے اور اس کا لہجہ بھی تھوڑا ایسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ ایسے واقعات دیکھنے میں آئے پچھلے دنوں میں. میرے اپنے ذاتی میں ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا چلوں کہ میرے ایک چچا تھے جن کی کوئی 33-34 ایئرس کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ریبیز کی وجہ سے, کتا کاٹنے کی وجہ سے. کتے نے کاٹا, گاؤں میں تھے. جی. اور وہ اس کو نارمل لیا انہوں نے. میں اس وقت پڑھ رہا تھا کالج سے, میں نے کال کی کہ چچا آپ کہیں ٹریٹمنٹ کرا لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں مزار پہ گیا تھا اور وہ جو بابا جی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ پھر اس واقعے کے کاٹنے کے 15 یا 20 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں ریکور نہیں کر پائے. جب آخر میں جب ہاسپٹل لے کے بھی گئے اس وقت ایسی سٹیج تھی کہ وہ ریکور نہیں کر سکے اور ڈیتھ ہوگی, اور بہت ینگ ایج میں. کچھ دن پہلے 2 ویک پہلے میرے ایک عزیز ہیں, ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ان کے سالے کی ڈیتھ ہوئی, اگین وہی بالکل سملر کیسز کے ریبیز کی وجہ سے. کتے نے کاٹ لیا اور وہ کسی درگاہ پہ چلے گئے اور کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے, وہ نہیں ہوئے ٹھیک اور پھر ان کی ڈیتھ ہوگی. اب وہ جو میرا عزیز ہے میرے ساتھ تھا, اس کو گھر سے کال آتی ہے کہ آپ کی جو مسز ہیں وہ بڑی شدید بیمار ہیں, فوراً گھر پہنچیں. اور وہ چلے گئے. بعد میں جب میں نے کال کی تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس پہ جن آئے ہوا ہے, اور یہ جو بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی اس سے وہ کافی وہ ہے, دونوں بہنوں پہ جن آتے ہیں. اور وہ ہم ان کو ابھی جو ہے وہ ایک روحانی ایک مرکز ہے وہاں کا نام لیجیے, وہاں لے کے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ایسے صحیح نہیں ہے, لیکن وہ چلے گئے. خیر وہ نہیں سنتے بات. اور اب جب میں نے اس سے پوچھا تو کہتے جی کہ وہ وہاں پہنچتے ہی ٹھیک ہو گئی تھی. تو آپ ان چیزوں کو کیسے لیتے ہیں یہ, اور یہ بہت کامن ایشوز ہیں یہ. اگر جو میرے سامعین سن رہے ہیں وہ بھی کئی تجربات اس طرح کے ان کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے, مشاہدات. بہت شکریہ. اچھا, میں اس میں نے ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے, اور میں جو چونکہ پبلک کا, ہماری کمیونٹی کا, ہمارے لوگوں کا ایک کلچرل بیلیف اتنا اسٹرانگ ہے, ٹھیک, اور پھر وہ کوٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ کلام مقدس میں پورے کا پورا کلام مقدس قرآن مجید, جی, اور جو دعائیں مطلب امت کو سکھائی گئی ہیں, ٹھیک, ان میں اللہ تعالیٰ جیسے خود فرماتے ہیں کلام مقدس میں, یہ کئی یعنی مواقع پر کئی صورتوں میں اس کی ریپیٹیشن بھی ہے, لیکن وہ کی ورڈز میں آپ کو بتانے لگا, ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین و رحمت للمؤمنین. صحیح, یعنی کلام مقدس کے اندر شفا ہم نے رکھی ہے, جی, اور اس کے اندر ہم نے رحمت رکھی ہے. اب بات یہ ہے نا بھٹی صاحب کہ یہ تو فیکٹ ہے کہ واقعی جو اسپریچول سائنسز ہیں, ریلیجس سائنسز ہیں, فیتھ والی جو سائنسز ہیں, وہ ہمیں مطلب اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہے جی, کہ انسانوں کو ان کی تکلیفوں سے, بیماریوں سے, بعض الجھنوں سے جی, فائدہ ہوا ہے, بالکل فائدہ ہوا ہے, اور بڑا بہترین فائدہ ہوا ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر میں بھٹی صاحب پہلے میں نے یعنی ایک چلہ کشی کی ہے, میں نے FSc پری میڈیکل کیا ہے, پھر میں نے MBBS کی ڈگری کی ہے, پھر میں نے پریکٹیکل ٹریننگ حاصل کی ہے, پھر ایکسپیرینس, پھر میں نے FCPS کیا ہے, میں نے MCPS کیا. یعنی اتنا چلہ, اتنا جہاد اور علم اور تجربہ حاصل کر کے, اور بڑے بڑے اساتذہ اکرام جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں, یعنی ان کے ساتھ رہ کے, ان سے ریکویسٹ کر کے, ان سے ہم فیض یاب ہوئے. اب اللہ نے ہمیں وہ صلاحیت دی ہے کہ ایک مثال کے طور پر پیشنٹ آتا ہے, وہ بیٹھ کے جو ہی اپنی علامات بتاتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. مثلا کامن کل کا جو کیس آیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جی, رائٹ. میرے میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے نا شام کے ٹائم پر نا, جو ہی شام ہوتے تو میرے سر پر نا درد پڑنا شروع ہو جاتا ہے, دباؤ. میں نے کہا جی اور اس کے علاوہ؟ کہتے ڈاکٹر صاحب مجھے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اور؟ کہتا ہے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور ساتھ ہی میرا BP شوٹ کر جاتا ہے.
میں نے کہا جی اور؟ کہتا ہے ساتھ ایک غصہ اور ایک عجیب الجھن جیسی کیفیت آتی ہے. کہتا ہے کہ میں پھر ظاہر ہے میں جب پریشان ہوتا ہوں, مجبور ہوتا ہوں, میں کہیں ایمرجنسی میں اسپتال میں جاتا ہوں, وہ میری ECG کرتے ہیں, میرے کو ٹیسٹ ویسٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے. کہتا ہے میں واپس آتا ہوں, کہتا ہے یہی کیفیت دوبارہ سے نا کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. تو میں پھر الٹیمیٹلی مجھے کسی نے کہا کہ تو روحانی علاج جو ہے نا اس کی طرف اب جاؤ اور دیکھو کسی نے کچھ کرا دیا ہے, کوئی نظر لگ گئی ہے, کوئی ہی واز اے ٹیچر اور اچھے ٹیچر, مثلا وہ انہوں نے مجھے تعارف کرایا کہ وہ فزیکل ٹریننگ والے جو ٹیچر ہیں, لیکن باوجود ہر طرح کا جسمانی علاج اور روحانی علاج کرانے کے باوجود ان کی وہ جو اذیت تھی, وہ جو تکلیف تھی, وہ بالکل کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. لیں بٹی صاحب, جب انہوں نے مجھے ساری علامات بتائی ہیں نا, تو ہماری جو بکس ہیں طب کی, جو ایک چیز میں بہت جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے نا, ہماری جو بکس ہیں, ہماری جو طب ہے, ہماری جو لٹریچر ہے, جو ہمارے پاس یعنی علمی مواد جو ہے, اس پر مسلسل ریسرچ ہوتی ہے. اچھا, جو بھی اس فیلڈ کے, جیسے میں ریسرچ کرتا ہوں, میں اس ریسرچ کو باقاعدہ پبلش کرتا ہوں. میں اس میں دیکھتا ہوں جی یہ بیماری ہوتی ہے, یہ مریض ایسے آتے ہیں, ہم اس کی ایسے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں یہ مریض جب آتے ہیں تو اس کا یہ ڈائگنوزس بنتا ہے. اچھا, ہم پھر اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ویسٹ میں اگر UK میں ایک مریض آتا ہے یہ علامات لے کے, تو وہ کیا ڈائگنوز کرتے ہیں, امریکنز کیا ڈائگنوز کرتے ہیں, جیپنیز کیا ڈائگنوز کرتے ہیں, یعنی دنیا کے رشینز کیا ڈائگنوز کرتے ہیں. تو پورا ایک کنسنسس ہے ورلڈ اوور, جتنے بھی ہم دماغ کے جو اسپیشلسٹ ہیں نا, جو دماغ کو, اعصاب کو, نفسیاتی معاملات کو جو مینج کرتے ہیں نا, جی, ہمارا پھر کنسنسس بن گیا, اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بیماری کی یہ علامات ہوتی ہیں, اس کی یہ وجوہات ہیں, اس کا یہ علاج کرنا ہے. اب میں کمپیئر کرتا ہوں روحانی جو سائنسز ہیں اس کے ساتھ. کاش کے درس نظامی کے لیول پر, دورہ حدیث کے دوران, تفسیر قرآن کے جو کورسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ نا ایک اسپریچول سائنسز کا باقاعدہ ایک کریکلم ہو, بالکل سلیبس ہو, جس میں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں نا, یعنی اپنے اپنے فیلڈ کے جو اسپریچول سائنسز کے جو ایکسپرٹس ہیں, وہ بیٹھ کے بتائیں اچھا جی یہ جو بیماری ہے نا, مثلا جن ہے تو جن کی یہ علامات ہیں, اگر نظر ہے تو اس کی یہی علامات ہیں, اگر یہ مثال کے طور پر کسی نے تعویذ کرایا تو اس کی یہی علامات ہیں, اور اس کی یہ ٹریٹمنٹ, تاکہ امت کو فائدہ پہنچے. ٹھیک, ابھی تک وہ کنسنسس نہیں ہے. بالکل بالکل. میرے پاس مریض آئے گا تو میں اس کو ایگزیکٹ بتاؤں گا. میں آج کل نا کتاب لے کے میں انٹرنیٹ سے بتاتا ہوں بیٹا یہ آپ کی بیماری لکھی ہوئی, آپ خود اس کو پڑھو, یہ میں نے نہیں لکھی نا, صحیح ہے, یہ جو دنیا کے ٹاپ کے جو اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے لکھی, آپ پڑھو. اچھا, وہ پڑھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ تو ساری کی ساری بیماری میری اس میں لکھی ہوئی ہے, صحیح ہے, یہی تو مجھے تکلیفیں تھیں. یہ روحانی سائنسز میں نا یہ ابھی تک نا وہ نہیں ہے, انہوں نے ریسرچ کر کے کوئی بک یا کریکلم یا کوئی سلیبس نہیں بنایا جس سے ایک عام بندہ مستفیض ہو اور اس کی رہنمائی ہو. صحیح. اب ہم واپس آتے ہیں اس طرف, وہ جو بچے کی جس کی ینگ آدمی 33 ایئرس کا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کس وجہ سے؟ ریبیز سے. ریبیز میں سامعین کی خدمت میں پاتا ہوں تو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ کتا بیمار ہو جاتا ہے نا, کہتے ہیں کتا پاگل ہو گیا. جی, وہ جو کتا پاگل ہوتا ہے اس میں ریبیز کا وائرس ہوتا ہے جو اس کے دماغ میں, اس کے جسم میں, اور اس کے خاص طور تھوک میں, لحاب میں, وہ ایسے آتا ہے جیسے مطلب ہے بہت اس کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. اچھا, وہ کتا چونکہ اسے پاگل ہوتا ہے, وہ بہت ہی یعنی اس کا دماغ بالکل خراب ہوتا ہے, تو وہ کاٹتا ہے, جو بھی آ گیا تھا اس کو کاٹتا ہے. وہ جس کو بھی کاٹے گا نا تو اس کے تھوک میں, منہ میں جو ریبیز کا وائرس ہوتا ہے نا, وہ جراثیم جاتے ہیں. یہ ریبیز کا جو وائرس اور جراثیم آتا ہے نا, یہ سیدھا اعصاب کے ذریعے, نروز کے ذریعے سیدھا دماغ میں جاتا ہے. دماغ میں سوزش پیدا کرتا ہے, دماغ کے سارے سسٹم کو آہستہ آہستہ وہ ڈیمیج کرتا ہے, وہ مریض بڑی بے بسی کی حالت میں آخر میں وہ مریض مر جاتا ہے. صحیح. اب آپ نے ایک واقعہ مجھے بتایا نا جس میں مریض کی ڈیتھ ہوئی. کیوں ڈیتھ ہوئی؟ وہ جو اسپریچول سائنسز والا بندہ تھا اس نے کہا تھا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. صحیح. ہی واز رانگ. آئی ایم سوری, اگر مجھے پتا چلے تو میں اس سے پوچھوں گا تم نے یہ بات کیوں کہی ہے. صحیح. اس کا مطلب تمہاری اسپریچول سائنس اس انسان کو جس کی زندگی کو خطرہ تھا اس کو نہیں بچا سکی. صحیح. سو یو آر کرمنل. اب میں پیرل سائنس دیتا ہوں. میرے اپنے عزیز, میری والدہ محترمہ نے ایک دفعہ مجھے فون کیا کہ بیٹا اس طرح ایک پاگل کتا آیا تھا گاؤں میں, تو اس نے کافی لوگوں کو کاٹا, لیکن ایک بچی کو بہت برے طریقے سے کاٹا, اس کے فیس پر بھی کاٹا, چھوٹی بچی تھی. تو بیٹا انہوں نے مجھے ایک جگہ کا نام بتایا, وہ جگہ مشہور ہے, پٹھواری میں جگہ. صحیح. انہوں نے کہا کہ بیٹا فوراً گاڑی لے کر ہم نے وہاں پہ لے کر جانا ہے.
میں نے اپنی والدہ محترمہ کو ہاتھ جوڑے, میں نے کہا ماں جی بالکل لے کے جائیں گے, لیکن پہلے ذرا میں اسپتال بھی جاؤں. اس کے ڈاکٹر ہوتے ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ فزیشین, ان کے پاس کوئی اسپیشل ٹیکے ہوتے ہیں, وہ ٹیکے ویسے ہی ہیں جیسے حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں نا بالکل بیماریوں کے. بالکل. اچھا میں گیا اسپتال, میں نے وہ کمپنی سے اوریجنل ٹیکے خریدے, اس میں سیرم ایک ہوتا ہے, وہ سیرم کے اندر جو مطلب اس کے سیرم کے اندر جو دوائی ہوتی ہے نا, وہ اس وائرس کو نا فوری طور پر یہ جو ریبیز کا وائرس ہوتا ہے اس کو ڈیمیج کر دیتی ہے. ٹھیک. وائرس کو نا یعنی زندہ ہی نہیں چھوڑتی. صحیح. وہ لوکل ٹیکے جہاں جو اس کے بائٹ تھے نا چہرے پہ جسم پہ, وہاں پر وہ ٹیکا لگانا پڑتا ہے فوری طور پر. اچھا. ساتھ ہی میں نے اس کی جو حفاظتی ٹیکا بھی اس کا ایک ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لگایا, جیسے ہم ٹی کا انجیکشن لگاتے ہیں. صحیح ہے. لگا کے اس کو اچھی طرح واش کر کے, وہ جو تھوک اس کا جو ڈاگ کا کتے کا تھوک لگا تھا اس میں وہ وائرس ہوتا ہے, واش کر کے صاف ستھرا کر کے اینٹی بائیوٹک دے کے, میں نے کہا ماں جی اب چلیں جہاں آپ کہیں گی میں لے کے جاؤں گا. ٹھیک. پھر ہم اس جگہ بھی گئے, میں خود بزرگوں سے ملا ہوں, دعا سلام ہوئی ہے, انہوں نے بڑا ریگارڈ کیا. پھر انہوں نے اپنا علاج بتایا کہ یہ ہمارا درخت ہے, انہوں نے کہا یہ پتے ہیں, یہ لے کر میں دم کر کے دیتا ہوں, یہ بھی لگائیں. اچھا اس میں کیا ہوا, جو سوشل کلچرل بیلیف سسٹم تھا نا میری فیملی کا یا میرے علاقے کا, میں نے اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی جو مجھے پتا تھا کہ اس وقت اللہ کے فضل کرم سے جو میڈیکل سائنس ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم, یہ بھی دین ہے اللہ کی. بالکل. ہر علم کو رسپیکٹ دینی ہے. بالکل. وہ بچی بچ گئی, شی فرسٹ کلاس, وہ بڑی ہوئی, کوئی بیمار نہیں, ابھی شادی ہوگی, بچوں والی ہے وہ بچی. یہ میں پرسنل اپنا اکاؤنٹ, یہ ون کیس ہے, میں بہت اور بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے نا بھٹی صاحب, وہ جس طرح ڈاکٹر بھی اگر کویک ہو نا, صحیح ہے, کوالیفائڈ نہ ہو, اور وہ کہیں دور کلینک کھول لے اور لوگوں کے آپریشن بھی کرنا شروع کر دے, سرجریاں بھی شروع کر دے, بوتلیں اور ٹیکے اور ڈرپیں بھی لگانا شروع کر دے. مثلا ریسنٹلی ایک ڈیتھ ہوئی ہے, یہ ایک خاتون تھیں, ان خاتون کو پینک ڈس آرڈر ہوتا تھا. پینک ڈس آرڈر نے ایک ذہن پر اور اعصاب پر ایک کیفیت آتی ہے جس میں بی پی ایک دم سے نا ہائی ہو جاتا ہے. وہ جو میں نے کیس آپ سے شیئر کیا ہے نا, جی جی, بی پی ہائی ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے عارضی, 10 منٹ 15 منٹ کیفیت ہوتی ہے, آہستہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک. وہ چلے گئے کسی ڈاکٹر کے پاس, جو ڈاکٹر تھا کہ نہیں تھا, نیم ڈاکٹر سمجھ لیں. صحیح ہے. نیم ڈاکٹر صاحب نے بی پی چیک کیا, ان کو لگا کہ بی پی بہت ہائی ہو گیا ہے, حالانکہ عورت کی حالت اتنی بری نہیں تھی. انہوں نے کوئی ٹیکا اس کو لگایا, اس ٹیکے سے بی پی ایک دم سے ڈراپ کیا, تقریباً 0 پر آیا. وہ اتنا بی پی لو ہونے کی وجہ سے عورت کی ڈیتھ ہو گئی. وہ لے کے اسپتال آئے, اسپتال میں کہا جی ختم ہو گئی ہے. اب آپ کو اندازہ ہو کہ ڈاکٹر اور نیم حکیم میں کتنا فرق ہے. بالکل. اس نے بھی کام کیا, اس نے کہا کہ میں بی پی کو شاید لو کروں گا تو یہ میں کوئی اس مریض کی زندگی بچاؤں گا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ زیادہ لو کرنے سے ڈیتھ ہو سکتی ہے. سملرلی جو آپ کا کیس ہے, اگر اسپریچول سائنسز والا نیم حکیم ہے, وہ کیا 3-4 مشہور ہیں, نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. جی, یہ اس وقت اس امت کے لیے نا بہت بڑا ایک خطرہ ہے. صحیح. مزے کی بات یہ ہے کہ جو واقعی اسکالر ہیں, جو روحانیت کے ایکسپرٹ ہیں, جو اسپریچول سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں, وہ آپ دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے بڑی خاموشی سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائیں گے جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے. ٹھیک ہے. ہم کسی بھی علم کا انکار نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن جو نیم ملا ٹائپ ہوتے ہیں نا, انہوں نے اشتہار زیادہ لگائے ہوں گے, ان کے ٹاؤٹ زیادہ ہوں گے, مارکیٹنگ ہوئے گی, اور وہ لوگوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. صحیح ہے. تو مطلب یہ کرائٹیریا تو ہو گیا کہ ایسا بندہ جو بظاہر آپ کو شرعی معاملات کا پابند نظر آتا ہے, روزے رکھتا ہے, کسی سے دھوکہ نہیں, جھوٹ نہیں, مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے, اور اس طرح کا بندہ جو آپ کے سامنے نماز کے اوقات میں بھی وہیں بیٹھا لوگوں کو ٹریٹ کرتا رہتا ہے, اور دم اور پھوکے مارتا رہتا ہے, تو بڑا ڈفرینس ہے اس چیز کا. تو یہ چیزیں تو ہم ایسی ہیں کہ جو نظر آ جاتی ہیں آپ کو سامنے وہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. اور اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم انہی واقعات کا, یہ دم کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سیرت سے بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاب دہن سے بھی علاج کیا لوگوں کا, اور دم وغیرہ کا بھی سلسلہ رہا. لیکن وہیں پہ مطلب اب دیکھ لیں کہ وہ جو غار ثور والا واقعہ ہے, جس میں سانپ یا کوئی زہریلی چیز ڈس لیتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے سوئے ہوئے ہیں, ان کی ٹانگ پہ سر ہے اور سوئے ہوئے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سوراخ ہے, اور وہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ سوراخ سے کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس نہ لے, تو وہ اپنی پاؤں کی ایڑی اس سے وہ سوراخ بند کرتے ہیں, اور وہ سوراخ سے کوئی چیز ڈستی ہے, زہریلی چیز ہے, اور وہ اس قدر شدید درد ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, اور وہ جو آنسو
کہ ٹپکنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے اور پھر وہ سارا سلسلہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اسی طرح وہ آنکھوں کی بیماریوں کا حضرت علی کا واقعہ ہے کہ ان کی آنکھیں جو تھیں خیبر کا جو جی وہ لابدان لگایا گیا, آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. لیکن ایک ایسا واقعہ بھی آتا ہے سیرت میں, اور ڈھیروں واقعات ہوں گے, کہ وہ دل کے علاج کے لیے ایک صحابی کو جب دل کا دورہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ان کا جو اجوا کی کھجور جو ہے گٹلی سمیت اس کو کوٹ کے ان کو کھلایا جائے. وہاں پہ دم نہیں کیا یا لابدان نہیں لگایا. یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن ایک نظر آتا ہے کہ دنیاوی علاج بھی بڑا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ روحانی. جو بٹی صاحب جو اسلام میں جو وسعت ہے نا, اسلام نے جتنے علوم سے انسانیت کو نوازا ہے نا, ان علوم کی کوئی حد ہی نہیں ہے. صحیح. اور رب العزت فرماتے ہیں, یہ بخاری شریف کے متن میں یہ حدیث مبارکہ غالباً اور بھی جگہوں پر ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عطا کرتا ہوں, اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آگے تقسیم کرتا ہوں. اچھا, اس کی بڑی لمبی تفسیر ہے, لیکن ڈائریکٹ غالباً اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, واللہ موتی و انا قاسم, اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. سو وہ جو تقسیم ہے نا, اس میں آپ سمجھ لیں کہ شریعت کے علوم, اس میں روحانیت کے علوم, اس میں میڈیکل سائنسز, اس میں یو کانٹ امیجن کہ کیا کیا رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے. وہ اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کو کہتا ہے. اور چونکہ میرے رب کا اپنی مخلوق کے ساتھ, یہ مسلم اور نان مسلم کی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ویسی مہربان اور محبت کرتا ہے. سو اپنی مخلوق کے دکھ, درد, تکلیفوں, الجھنوں کے لیے پیکیجز بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اب وہ پیکیج کون بندہ اتنا ٹرینڈ ہے, کس کا اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے وہ اخلاص والا تعلق ہے, اور اس نے مجاہدے سے, مشقت سے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں نے MBBS اور FCPS کیا, تو میں نے اپنی زندگی لگائی ہے نا, ایک علم حاصل کیا نا. اسی طرح اس علم کے اندر تزکیہ چاہیے, اس میں اخلاص چاہیے, اس میں اطاعت رسول چاہیے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محبت چاہیے. پھر ایک سٹیج کے اوپر مطلب ہے وہ میں حدیث مبارکہ برکت کے لیے آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ تاکہ اسپریچول سائنسز کا کنسیپٹ بڑا وسیع ہے. جی, اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ بندہ جو نا وہ میری عبادت کرتا ہے, جس میں پرٹیکولرلی فرائض, واجبات اور باقی کرنے کے بعد نفلی عبادات کرتا ہے, وہ میرے عشق اور میرے محبت میں نا میرے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بٹی صاحب کرتے ہیں, وہ قریب آتے آتے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, صحیح, ٹھیک ہے نا, جن سے وہ کام کرتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, واہ, جن سے وہ دیکھتا ہے. بالکل. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, جس سے وہ بولتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اگر اس حدیث قدسی کو اپنے ذہن میں رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندگان خدا ایسے ہیں, علماء ربانیین ایسے ہیں, وہ اولیاء کرام ایسے ہیں جس نے اپنے رب کی اطاعت, اپنے رسول کی اطاعت اور وفا اور عشق وہ اتنا کیا کہ الٹیمیٹلی نا وہ سٹیٹس انہیں اچیو کر لیا. وہ جب سٹیٹس اچیو ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں, جب حضور نے وہ کفار کو ایک جہاد کے موقع پر آپ نے کنکریاں ماریں, جی, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کیا ہے اس کا حدیث مبارکہ کہ یہ آپ نے نہیں ماری, یہ ہم نے ماری. صحیح ہے. اب دیکھیں اس کا ایویڈنس ملتا ہے کہ وہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں, اور اس کا اثر آپ کو پتہ کیا امپیکٹ ہوا تھا اس کو, جب حضور نے وہ ریت تھے یا وہ کنکریاں تھی جب ماری تھیں, وہ کنکریاں جب حضور نے ماری نا, ان کی پتہ ہے جو موومنٹ کیا تھی, وہ کافر چاہے دائیں تھا, چاہے بائیں تھا, چاہے فرنٹ پہ جدھر بھی تھا, ہر کافر کی آنکھ میں جا کے وہ لگی. صحیح. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا پتھر سامنے سے مارتے ہیں تو سامنے والے بندے کی آنکھ میں لگتی ہے, جو سائڈ پر وہ بچ جاتے ہیں. یہ میں مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسپریچول سائنسز میں اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جو اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہے, اگر وہ سیکھنے والا, جس کو ہم لرنر کہتے ہیں, جس کو ہم ان اے وے علم کا وہ جو طالب علم جو ہے, جو اس مطلب ہے راستے کا جو مسافر ہے, ایک سٹیج کے اوپر نا اس کے اندر وہ اسپریچول سائنسز, وہ روحانی سائنسز, اور ان روحانی سائنسز کی ڈوز کیا ہے, وہ کون سی ڈوز کس مریض کو دینی ہے, تشخیص کیسے کرنی ہے کہ یہ جن ہے, یہ نظر ہے, یہ سایہ ہے, یہ کوئی اور چیز ہے.
ایگزیکٹلی ڈائگنوز کر کے نا اس کے مطابق وارد کرنا. میں ایک چیز آپ کو عرض جی کرتا ہوں, حضرت امام ابو حنیفہ, چونکہ آپ کو پتہ ہے برصغیر پاک و ہند میں حضرت امام ابو حنیفہ چونکہ فقہ کے امام تھے نا, جی جی, تو سرکار نے بڑی ریسرچ کر کے نا بہت سارے شرعی معاملات, بہت ساری چیزیں, تو سرکار کے بارے میں نے یہ روایت سنی ہے کہ کہتے ہیں جب بندہ وضو کر رہا ہوتا تھا جی, تو فرماتے ہیں جب بندہ جب وضو کرتا ہے نا تو اس وضو کے دوران کہتے ہیں جو اس کے گناہ ہوتے ہیں نا وہ دل کے جو نیچے آتے ہیں نا واش ہو کے, کہتے ہیں وہ مجھے سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, کین یو امیجن؟ صحیح. اس کا مطلب یہ وہ آنکھ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ دیکھتا ہے. بالکل بالکل. اب ہمیں کیا پتا, ہم تو وہی پانی ویسے کے ویسے ہی نظر آ رہا ہے, لیکن ایک ایسی بھی ہستی ہے جس کو گناہ بھی نظر آتے ہیں بیچ میں. واہ. اچھا, سو یہ جو اسپریچول سائنسز والے جو ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہمارے مہربان ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, علماء ربانیین ہیں, علماء کرام, یہ ان کا بڑا احسان ہے. اور وہ ایسی سائنس ہے کہ اس سائنس کو میں پرائیڈ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی سائنس کمپیٹ نہیں کر سکتی وہاں پہ. صحیح. وہ سپریم سائنس ہے. لیکن اس کی پھر جو ورژن آ گئی ہیں, جو کریک ورژنز آئی ہیں جو آگے ہیں بٹی صاحب, کریک ورژنز اس کی آئی ہیں جو, ٹھیک ہے نا, جو کویکس کے ہاتھوں میں آ گئی ہیں, بالکل, جو انٹرینڈ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں, انہوں نے پھر اس کو یوز اور ابیوز اور ڈرامہ بازیاں کر کر کے نہ تو مخلوق خدا کی نفسیات کے ساتھ کھیلا, بالکل, ان کو برباد کیا, ان کو ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, مالی طور پر کنگال کیا. کبھی ان کا تکا چل گیا, کبھی ان کا تکا نہیں چل گیا. صحیح ہے. اگر تکا چل جائے تو وہ زیادہ بیجا ان کے اپنے جو ٹاؤٹس ہوتے ہیں لوگوں میں جا کے وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں, داستانیں سنا کے لوگوں پروموٹ کرتے ہیں ان کو, جس کی وجہ سے وہ ایگزیکٹلی. اور یہ کہ اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے, اور اس کی جو ظاہری لک ہے اس بندے کی, اس کے جو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک باشرح ہونے کا بھی کچھ جو نا کریکٹر کے اوپر چیزیں نظر آ جاتی ہیں, آپ کے اپیرنس کے اوپر نظر آ جاتی ہیں, اس کے معمولات میں چیزیں نظر آ جاتی ہیں, وہ دیکھ کے تو پھر کسی کے اوپر ایسے نہیں چل پڑے گا. بٹی صاحب کل یہ ٹاپک ڈسکس ہو, کہتے ہیں کہ اللہ کے کوئی ولی تھے, بزرگ تھے نا, ایک بندہ گیا اور جا کے نا اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح کے ولی ہیں. اچھا, اس کے دماغ میں ایک چیز ہے, کیونکہ ہیومن فطرت ہے یہ نا ہر وقت کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہے, کوئی معجزہ, کوئی بہت ہی یعنی کوئی اس طرح کی کوئی فینامنا دیکھنا چاہتا ہے. تو کافی عرصہ رہا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی حضرت میں آیا تھا آپ کے پاس, تو میں کچھ مطمئن نہیں ہوا, تو میں جا رہا ہوں نا. انہوں نے کہا بندہ خدا کوئی آپ کی خدمت میں کمی آئی تو بتائیں. کہتے نہیں آپ نے بڑی خدمت کی, لک آفٹر کی, میں کمفرٹیبل رہا. کہتا پھر جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو بتاؤ نا. کہتے ہیں حضرت میں آیا تھا کہ میں آپ سے بیعت کروں گا, آپ سے کوئی تعلیمات کا سلسلہ حاصل کروں گا, لیکن میں نے دیکھا کوئی کرامتیں اتنے دنوں میں نے نہیں دیکھی نا. صحیح ہے. انہوں نے کہا اچھا یار مطلب یہ مسئلہ ہے. کہتے ہیں ہاں. اچھا, کہتے ہیں صرف یہ بتاؤ کہ اتنا عرصہ تم نے مجھے آبزرو کیا ہے, مجھے بتا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی تم نے دیکھا, میں نے قدم بھی اٹھایا ہو, میرا سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, بات چیت, فرض, واجبات, عبادات, معاملات, کوئی خلاف سنت دیکھی ہے تو نے چیز؟ کہتے ہیں حضرت وہ تو نہیں دیکھی. کہتے یار فی زمانہ اس سے بڑی کیا کرامت ہو سکتی ہے. صحیح بات, نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. جی, تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو علماء حق ہے نا, وہ یہ کرامتوں اور خدا نخواستہ مطلب اس طرح وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو دس از دا لیسٹ تھنگ. بالکل, وہ اللہ کی رضا, اس کی معرفت, اس کی وہ جو ان کی جو مطلب ہے وہ ہوتی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں ایک ان کا جو شان اور مقام ہوتا ہے, وہ تو ہمبل ہوتے ہیں, وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کی مخلوق کی کوئی بہتری کا وقت آئے تو اس میں اتھینٹک حدیث مبارک ہے کہ بندگان خدا ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر قسم اٹھا لینا تو کہتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, ان کی بات اللہ پوری کرتا ہے. صحیح, اس لیے کہ ان کا رب کے ساتھ تعلق ہے. صحیح, رب اپنے دوستوں کو نا امبیرس نہیں کراتا ہے. بالکل, اور معجزات ان کی لاج رکھتا ہے کے حوالے سے جو ہے, کرامات کے حوالے سے حضرت غالباً شاہ ولی اللہ کا جو قول ہے کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے, تو اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ آپ اس کی اس کرامت کے اوپر مت بلیو کریں. اگر آپ کو سامنے اڑتا ہوا نظر آئے ایسے ہی ہے, تو اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو اس کی وہ کرامت جو ہے وہ جھوٹ ہے, وہ کچھ نہیں. یہ ایک سائیکولوجیکل فنامنا کو لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کوئی ایب نارمل, انوویٹیو, کوئی بہت ہی آڈ قسم کی پروڈکٹ دیکھتے ہیں. مارکیٹنگ کا زمانہ آ گیا نا, تو فوراً ان کی اٹریکشن ادھر ہو جاتی ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ یار جس بندے کی صبح و شام دن رات اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرتی ہے, ان کی محبت میں گزرتی ہے, یہ اتنا بڑا جہاد ہے. ہم سے تو 5 نمازیں بھی صحیح سے نہیں پڑھی جا رہی بھائی. صحیح بات, گھنٹہ ہم اپنے زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں, اس کے بعد ہماری زبان آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے, وایولیشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. سو اصلی کرامت وہ ہے, اور وہ لوگ ہیں جو اصل میں اس علم کے
وارث ہیں اور جن کے پاس وہ علم ہے اور وہ اپنے نبی کی اطاعت میں, اپنے اللہ کی اطاعت میں اگر اس منزل پر ہیں جہاں پہ رب خود کہتا ہے کہ میں زبان بن جاتا ہوں, اس زبان سے جب دعا نکلے گی بالکل کام کرے گی, بالکل اس زبان سے وہ پھونک مارے گے نا وہ کرے گی. اگر صحیح وہ بات. ہاتھ اٹھیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ پوری کر دے گا. تو اصل ٹاپ اسپریچول سائنسز بٹی صاحب یہ والی ہیں. بالکل. صرف اس پر میں یہ دعوت دوں گا اپنے بزرگان دین کو نہایت ادب سے, کیونکہ ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, ہماری بعض دفعہ چونکہ ہم ظاہر بین لوگ ہیں نا, صحیح کہ اگر اس کا کوئی کریکلم ہو نا کہ اچھا یار بالکل. جن کا کیا ڈائگنوسس ہے, میں ابھی اب کمپیئر کروں گا ٹھیک میری جو سائنس ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے, میں اس کا کیا ڈائگنوسس ہے, کس طرح کی سائنس سمٹم ہوتی ہیں, اس کی پریونشن کیا ہے, پریونشن بھی تو سکھائے نا. بالکل. مثلا میرے جو ایک شیخ ہیں, میرے مینٹور ہیں, انہوں نے ایک چیز بڑی خوبصورت بتائی تھی. کہتے ہیں جہاں پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا ورد ہوتا ہے, کہتا ہے شیطان پر اتنی دہشت پڑتی ہے, اتنی دہشت پڑتی ہے, کہتے ہیں وہ بھاگتا ہے. صحیح ہے. کہتا ہے وہ اتنا بدحواس ہو کے بھاگتا ہے کہ وہ گرتا ہے. صحیح ہے. کہتا ہے جب گرتا ہے تو مطلب ہے وہ اتنا بے بس ہوتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر بھاگتا ہے, پھر گرتا ہے. یہ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت ہے. تو اکثر لوگ بڑے ڈرے ہوئے آتے ہیں میرے پاس, جن آ گیا جی ہو گیا. اور میں نے کہا یار جنوں کا جو چیف ہے وہ ہے شیطان, وہ تو ہمارے کلمہ طیبہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہاں سے بھاگتا ہے. تو گھر میں یار کلمہ طیبہ ہی پڑھ لیا کرو. صحیح ہے. یہ گانے بجانے میوزک باقی چیزوں سے فرصت حاصل کر کے نا بالکل. نماز پڑھ کے آپ 5 منٹ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا کرو. یہ صرف کلمہ طیبہ, اور باقی جو کلام ہے صحیح. تو وہ ہے نا وہ جو سورہ حشر کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. وہ یار اللہ کا کلام اس کی اتنا جلال ہے کہ رب العزت فرماتے ہیں پہاڑوں پر ہوتا ہے, یہ جو بڑے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں پڑخچے ہو جاتے ہیں ان کے, ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اتنی اس کی روحانی اور اتنی اس کی وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی تاثیر ہے. صحیح. تو شیطان اور شیطان کے چیلے اور چھوٹے چھوٹے جن وہاں پہ کیا کریں گے, لیکن آپ وہ کام تو کریں نا صحیح اپنے قول سے فعل سے جہاں پر آئے. سو المختصر اب میں کمپیئر کرتا ہوں. جی. اسپریچول سائنسز میں ہمیں جو گیپ جو ڈیفیشنسی ملتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس چیپٹر کو باقاعدہ کتابی صورت میں لائیں, اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہو, تاکہ اگر اللہ کی مخلوق کو فائدہ اس سے پہنچتا ہے تو ہمیں اس علم کہ ہم تو خود اب چاہتے ہیں جو سینئر سائیکیٹرسٹ نا. اچھا ہم جب جونیئر ڈاکٹر ہوتے تھے نا تو ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا یار کیا جن ایسے بکواس کرتے ہیں لوگ, جادو کیا ہوتا ہے یار, ایسے لوگ اپنے سر پہ سوار کرتے ہیں. لیکن اب ہمارے معاشرے میں سعودی عرب میں بھی رہا ہوں, وہاں پر عین سحر جنی یہ باقاعدہ ٹرمز یوز کرتے ہیں, اور ہم سے زیادہ ہمارے لوگوں میں جتنے اس سے زیادہ سعودی عرب کی پاپولیشن میں دیکھے وہاں پر یہ رورل ایریاز میں. صحیح ہے. سو میں کہتا ہوں کہ اس کو اب نالج کو آرگنائز کریں, وہاں ہیں بھی بہت زیادہ, اس کو بک فارم میں لکھیں. یس, اس کو بک فارم میں لکھیں اور ٹریننگ ہو باقاعدہ اس کی فارمل ٹریننگ. صحیح. اور جیسے ہمیں ایک فارمل ٹریننگ یونیورسٹی یا پی ایم ڈی سی دیتے ہیں, یہ MBBS کی ڈگری یہ پریکٹس کر سکتا ہے, تو اس میں بھی اس طرح ہو کہ یہ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں. اگر وہ پریکٹس کرنے کے قابل ہیں تو یس دے شوڈ گو ہیڈ اور اللہ کی مخلوق کی مدد کریں وہ. بالکل. لیکن جو نیم حکیم ہے نا کہ بندے کو ریبیز ہے اور اس کو آپ نے کہہ دیا کہ جی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, میرے خیال میں اس پر 302 کا کیس ہونا چاہیے اس. صحیح بات ہے. اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا جو نفسیاتی سائیکولوجیکل سائنسز ہیں اس کی طرف. جی پلیز. اب مثال کے طور پر وہ جو میں نے عرض پہلے کی تھی نا, میرے پاس آئے دن جو پیشنٹس آتے ہیں نا وہ آ کے نا ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, شروع کیسے کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں نے جی اور بڑے تحمل سے بات سنی جاتی ہے نا, ڈاکٹر صاحب میرا کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے نا. اوکے, اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں بہت خوف اور ڈر اور وسوسے ہر وقت ذہن میں آتے رہتے ہیں. میں نے کہا جی اور, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں پہلے اتنا کام کاج کرتا تھا, بچوں کے معاملات, اگر بچے بھی نہیں اچھے لگتے ہیں, بچے بولے نا تو مجھے غصہ آتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں بس یا ان کو مار دوں یا بھاگ جاؤں. میں نے کہا اور, اچھا یہ اب دیکھیں وہ سمٹم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس سمٹم کو جب میں اپنی کتاب میں دیکھتا ہوں نا بٹی صاحب, کتاب میں ایگزیکٹلی ڈائگنوسٹک کرائٹیریا لکھے ہوئے. فار ایگزامپل میں 2 بیماریوں کو ذکر کر دیتا ہوں. ایک ہے کلینکل ڈپریشن, وہ آسان ہے سمجھنے اور بہت کامن ہے ہمارے لوگوں میں, اور ایک میں ذکر کر دیتا ہوں آپ کو پینک ڈس آرڈر کا. پینک ڈس آرڈر والے مریض جو بہت زیادہ آج کل آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں بیٹھا ہوتا ہوں ایک دم سے مجھے کچھ ہو جاتا ہے. میں نے کہا کیا ہوتا ہے, کہتا ہے دل کی دھڑکن تیز, پسینے چھوٹ جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں میرے سن ہو جاتے ہیں, ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے پتہ کوئی کرنٹ ان میں گزر رہے ہیں,
بے جان ہو جاتے ہیں. ساتھ ڈاکٹر صاحب ایسے ہاتھ رکھتے ہیں ایسے گلے پر, ڈاکٹر صاحب ساتھ سانس ایسے لگتا ہے میرا بند ہو گیا, اور یقین کریں ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا میں بس فارغ ہو گیا, بس میری ڈیتھ ہونے لگی ہے. صحیح. باقی بے تاشی علامات, بی پی میرا ہائی ہو جاتا ہے, دل ایسے دھڑکن کرتا ہے, ایسے تیز تیز دگ 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 کرتا ہے, ایسے پھٹنے لگا ہے. اچھا, یہ ہماری بک میں باقاعدہ یہ ساری سمٹم مینشن کر کے ان کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے, اور اس کے بعد میچنگ ٹریٹمنٹ ہے, باقاعدہ دوائی. بٹی صاحب آنیسٹ ٹو گاڈ, اللہ شاہد ہے, اس طرح کے جتنے مریض آتے ہیں ان کو جب ہم دوائی دیتے ہیں نا تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن ود ان ڈیز ان کی سمٹم ختم ہو جاتی ہیں. اچھا, زبردست. اور اتنے مریض مطلب متاثر ہوتے ہیں. اچھا, یہی مریض کہیں اور چلا جاتا ہے جب, تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی جن ہے, یہ کوئی سایہ ہے, یہ کسی نے جادو کرا دیا ہے, فلاں فلاں ہو گیا. جی. اب کلینکل ڈپریشن میں آ جاتا ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے, کلینکل ڈپریشن کے بارے میں زیادہ تر کہ یہ بچہ بڑا اچھا تھا, بہت پڑھتا تھا, اس کو نظر لگ گئی ہے اور کسی نے جادو کرا دیا. اب دیکھیں کلینکل ڈپریشن کی سائن اور سمٹم, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز جس میں پوری دنیا کے ایکسپرٹ نفسیاتی دماغی سائنسز کے, اور DSM یہ امریکنز کا علیحدہ پورا ریسرچ کا ایک کر کے ایک ڈاکومنٹ ہے. اس میں سمٹم دیکھیں کیا لکھی ہوئی. نمبر 1, دل بہت زیادہ اداس اور افسردہ رہتا ہے, کسی بھی طرح خوش نہیں ہوتا ہے, انتہا قسم کی افسردگی, اور 24 گھنٹے خاص کر مارننگ میں بہت شدید افسردگی اور پریشانی. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بالکل نہیں خوش ہوتا ہے, میں مرنے لگوں کہ مجھے خوشی میرے دل میں کیوں نہیں آتی. لوگ ہنستے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں یہ کیسے ہنس رہے ہیں. نمبر 1 علامت. نمبر 2, ڈاکٹر صاحب کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہی, نہ پڑھائی میں, نہ بچوں میں, نہ ڈریس اپ میں, نہ کام کاج میں, اور کوئی چیز انجوائے نہیں کرتی ہوں, نہ ٹی وی, نہ نماز, نہ قرآن مجید, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, کوئی انجوائمنٹ زندگی میں نہیں رہ گئی. میں نے کہا نیکسٹ. کہتے ڈاکٹر صاحب بالکل ہمت نہیں رہی, جان ایسے لگتا ہے جیسے جسم میں جان نہیں ہے, ٹانگیں بالکل جواب نہیں دیتی ہیں, دل ساتھ نہیں دیتا ہے. کہتے ہیں میرے برتن پڑے رہتے ہیں دھونے کا, واشنگ نہیں ہوتی مجھ سے, گھر والے ڈانٹتے ہیں, گھر والے ناراض ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں, میرے بس میں نہیں ہے. میں نے کہا اور نیند نہیں آتی ڈاکٹر صاحب, بھوک نہیں لگتی ہے, معدے میں جلن ہو جاتی ہے, کنسنٹریشن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میرا اعتماد ختم ہو گیا. کہتا ہے میرا اعتماد نہیں ہے, میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی ہوں. لوگوں کی کوئی آتا ہے نا گھر میں, تو کہتا ہے میں جان چھڑاتی ہوں, فون آتا ہے تو میں نہیں اٹینڈ کرتی ہوں کہ یار میں کیا بات کروں گی, اتنا زیرو. اور اینڈ آف دا ڈے پر یہ جب آگے چلتا ہے تو آخر میں زندگی سے مایوسی اور خودکشی کے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں, خودکشی کے خیالات. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کی جو ریسرچ ہوئی ہے نا, وہ کہتے ہیں دماغ کے وہ سسٹم, وہ سمیں, وہ سرکٹ, یہ سم اور سرکٹ میں جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں لوگوں کے سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں ان سموں اور سرکٹ میں آہستہ 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 کمی ہوتی ہے, نیورو ٹرانسمیٹر سسٹم ہوتے ہیں, ان میں الیکٹریکل انرجی ہوتی ہے, وہ انرجی کے لیول ڈاؤن ہوتے ہیں, ڈاؤن ہوتے ہیں, ڈاؤن ہوتے ہیں. پہلے موڈ کی سم جاتی ہے ڈاؤن, پھر انٹرسٹ اور جو انجوائمنٹ والی سم وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس میں سگنل ہی نہیں نکل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. جس میں سموں میں انرجی جو پیدا کرتی ہے نا جسم میں, وہ ہوتی ہیں یاداشت, کنسنٹریشن, سلیپ, نیند, بھوک, وہ ساری کی ساری سم 1 2 3 4 کر کے. اور میجک ہوتا ہے بٹی صاحب, جو ہی ہم ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں, چونکہ ہمارا اللہ نے ہمیں نالج دیا ہے نا, وہ سمیں آہستہ آہستہ ریکور کرتی ہیں, دوبارہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں, اور لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک, جو کام والا ہے وہ کام کر. بلکہ مجھے مریض کہتے ہیں آپ تو پہلے زیادہ کانفیڈنس آتا ہے ڈاکٹر صاحب, اور بڑی مشکور ہوتے ہیں, بڑی دعائیں دیتے ہیں ہمیں نا. سو ہمارے پاس کیا ہے, ہماری سائنس میں کیا ہے کہ ہم نے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا بنا لی ہیں ریسرچ کر کے. ہمیں ہر بیماری کی علامات پتہ ہیں, ان کی مدت, ان کی شدت, ان کی قسمیں کتنی ہیں, اور کس قسم میں کس شدت میں کیا کیا دوائی دینی ہے, کیا کیا ٹیسٹ کرانے. کاش اسپریچول سائنسز میں بھی اسی طرح کریکولم بنے, سلیبس بنے, باقاعدہ ٹریننگ ہو, اور پھر ٹاپ کے ٹرینر ہوں, تاکہ یہ جو عام نیم حکیم والے جو لوگ ہیں نا, جنہوں نے مخلوق خدا کو اپنے شکنجے میں پھنسایا ہوا ہے, غلط ریکمنڈیشن دیتے ہیں, غلط ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ان سے لوگوں کی جان چھوٹے, اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کی مشکلات کو آسان کرے. آمین. ڈاکٹر صاحب کچھ سوالات ہیں. فاطمہ الزہرا نے کامنٹ کیا ہے, وہ لکھتی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. میں اپنے استاد صاحب کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جس کو لگتا ہے کہ اس پہ جن یا بھوت ہے تو وہ منزل پڑے تو اسی وقت وہ بھاگ جائے گا. منزل پرنٹڈ حالت میں وہ بکس مل جاتی ہیں, مسنون, زیادہ تر مسنون دعائیں ہیں اس کے اندر. مزید یہ فرماتی ہیں کہ ماشاءاللہ اس ٹاپک پہ تو علماء کی کافی خوبصورت کتابیں بھی موجود ہیں. اچھا, یہ کامنٹ کیا تھا فاطمہ الزہرا نے. شاہد خان ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور وہ لکھتے ہیں کہ سر مجھے ایک مسئلہ ہے, مجھے کئی لوگوں سے ڈر لگتا ہے اور میں شرماتا بہت ہوں, میری عمر 32 سال ہے. رائٹ.
اچھا، یہ جو کیفیت آپ نے بتائی نا، جو ہماری بکس میں نا اس کے اوپر باقاعدہ لٹریچر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے. اچھا یہ فوبیا کا فوبک اینگزائٹی ڈس آرڈر میں چیپٹر ہوتا ہے، اس کو خاص کر سوشل فوبیا کہتے ہیں. اچھا اچھا، اس پر ریسرچ پاکستان میں نہیں ہوئی ہے، دنیا بھر میں ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس کی علامات ہیں، اس کی تشخیص ہے اور اس کا علاج ہے. لیکن صحیح. اس علاج میں ہمیں تھوڑا سا 1 to 1 ذرا کوشش کرنی پڑتی ہے. میرے بہت سارے بہن بھائی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان کو کچھ پڑھنے کی چیز بھجوا دوں یا کوئی ان کو میں نصیحت کروں. مطلب آنیسٹلی بتا رہا ہوں، جس طرح شوگر کا علاج ہے، دل کی بیماری کا علاج ہے، جب تک اپنے طبیب اور ڈاکٹر سے آ کے تفصیل سے بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایک ہی علامت ہوتی ہے لیکن وہ کئی اور ساتھ بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، اور جو میرے پاس لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے میں نے کوشش کی ہے، اور ان کا دکھ، تکلیف، خوف، وحشت اور یہ جو کانفیڈنس نہیں بنتا نا، یہ چیزیں کافی بہتر ہو جاتی ہیں. اور ارلیئر دی بیٹر، جتنا جلدی کر لیں گے نا آپ، اتنا جلدی آپ کی کوالٹی آف لائف، آپ کی سوشل لائف، آپ کا پیس آف مائنڈ، آپ کا دل کا سکون وہ جلدی بحال ہو جاتا ہے نا. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آخر میں اپنا کانٹیکٹ نمبر اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، ہمارے سامعین سوال پوچھنا چاہتے ہیں ضرور. اور وہ نمبر، اور میں یہ بھی سامعین سے گزارش کرتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کو پہلے میسج کر کے ٹائم لے لیں اور پھر بات کریں. پلیز سر. جی بسم اللہ. میرا نمبر ہے 0332 980 7701. میں یہ نمبر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، 0332 980 7701. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین محترم، ڈاکٹر کرنل ریٹائر محمد مسعود کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام ہم اور ہماری ذہنی صحت کے حوالے سے بہت مفید گفتگو ہوئی. ان کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں اور سوالات بھی آتے ہیں، جس سے یقیناً اس پروگرام کی افادیت جو ہے اس کا بھی ایک اظہار ہمیں نظر آتا ہے.